الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. استاد جی، سوال یہ ہے کہ شرابی یا زانی یا کوئی فاسق نکاح کا گواہ بن سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب گواہ بنانے ہیں اگر کوئی صالح ہو تو بہت بہتر ہے، نیک آدمی، اور اگر کوئی نہ ہو یا ہوتے ہوئے بھی ان کو گواہ بنایا جائے بشرطے کہ مسلمان ہو تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اس کے شرابی اور زانی ہونے کی وجہ سے نکاح میں فرق نہیں آئے گا۔ ویسے گواہ صالح، نیک اور اچھے لوگ بنانے چاہیے۔ ایک آدمی کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے اور ان سے ان کی بہن کا رشتہ لیتا ہے کسی عزیز کے لیے، اس شرط پہ کہ نہ ادھر سے مار ہوگا نہ ادھر سے، یعنی ایک آدمی بیٹی دیتا ہے، ادھر سے ان کی بہن یا بیٹی لیتا ہے کہ نہ ہم حق مار لیں گے نہ تم، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ناجائز ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر حق مار پورا نہیں ہوگا۔ جب تک حق مار نہ ہو، اس کا ذکر نہ کیا جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ سجدہ صاحب کا فلسفہ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کا فلسفہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، سجدہ کیا کہ اللہ وہ غلطی معاف کر دے۔ تو اس سے فلسفہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے سجدہ صاحب یعنی توبہ و استغفار کرنی ہے، تو سجدہ صاحب جلدی کرنا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، زندگی کا پتہ نہیں، جلدی توبہ کرے، اور اگر حقوق العباد ہے تو جلدی معاف کرائے یا وہ ادا کرے۔ ایک عورت کا نصف مہر معجل ہے اور نصف مؤجل ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ معجل کہتے ہیں جلدی دینا، مؤجل کہتے ہیں دیر سے دینا۔ تو اگر کہا کہ آدھا ہم دیں گے ابھی آدھا بعد میں، وہ جو پہلے جس کا وعدہ کیا ہے اس کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے دے دو، اس لیے کہ وہ جلدی والا ہے تو مجھے جلدی جو ہے وہ مہر دے دو۔ باقی عورت کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتی ہے مہر کے لیے، یہاں تک کہ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے مہر تھوڑا بھی شک رکھیں لیکن جلدی ادا کر دیں۔ یہ نہیں کہ 30 سال گزر گئے اور ابھی ادھار باقی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح معاف نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی فوت ہو، اس نے حق مہر اپنی بیوی کو دینا تھا، تو تجہیز و تکفین کے بعد جو اس کا ورثہ ہے اس سے پہلے حق مہر ادا کریں گے، وہ قرض ہے، آگے عورت وصول کرے یا نہ کرے، حق مہر میں اس لیے بہت احتیاط ضروری ہے۔ ایک آدمی کا وضو نہیں تھا، اس نے بھول کے نفل شروع کر دی، وضو نہیں نفل شروع کر دیے، جب 4 پڑھ لیے تو یاد آؤ میرا تو وضو نہیں تھا، نفل شروع کرو تو قضا ہوتی ہے۔ تو آیا یہ قضا کرے گا یا کہ نہیں کرے گا؟ بڑا ڈونگا اور گہرا مسئلہ ہے۔ وضو نہیں، نفل شروع کر دیے، اب اس کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ شروع صحیح نہیں ہے، جب وضو نہیں تھا تو نفل شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ویسے پڑھ لے، یہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اس پہ قضا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہوئی ہے، وہ نفل اس کے ذمے نہیں ہوئی ہے۔ میرے ماموں جان کا بیٹا محمد شعیب باہر ملک میں کام کرتا تھا، واپس کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا، اس کی رہائی کے لیے دعا فرما دے۔ ضرور دعا کریں گے، یہ اب بھی کروں گا اور ایک خاص ٹائم پہ کرتا ہوں، اس پہ بھی انشاءاللہ کروں۔ یہ پیسے کس کے
اے مسجد دے چندے پا دو، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ فاضل نوجوان مولانا نے جو کچھ بیان کیا، میرے ساتھی بزرگوں دوستوں طلباء نے سنا، ماں بہنوں نے سنا، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت ڈال دے، نبی علیہ السلام کا ادب و احترام ڈال دے۔ اللہ جو سوال و جواب ہوئے سائلین کو بھی ثواب عطا فرما، اس نالک کو بھی ثواب عطا فرما، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تمام معاملات کا حل تیرے پاس ہے، ہمارے تمام معاملات کا حل فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام معاملات کا حل صرف تیرے پاس ہے، ہمارے تمام معاملات حل فرما دے۔ اللہ کئی جگہ اختلاف کی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، وہاں اتحاد محبت مودت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں سستیاں عبادات میں ریاضات میں اللہ وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز میں خشوع خضوع نصیب فرما دے۔ اللہ جن بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا ہو کے رکاوٹیں ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے دشمنان ہیں حاسدین ہیں انسانوں سے جنات سے، اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اللہ اس حسد کی آگ سے انہیں محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ اس کو نکال کے محبت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ زندگی کا حصہ تیرے دین کی خدمت میں گزر گیا، حق ادا نہ ہو سکا، معاف فرما دے۔ آخری دم تک اللہ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما، ہر لحاظ سے حفاظت فرما، ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ میرا ایک روحانی بیٹا حافظ بلال تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اللہ غریق رحمت فرما، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرا بھائی شبیر اور اس کی بیگم شکیل کی والدہ جو پچھلے دنوں فوت ہوئی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت کا باغ بنا۔ آج تک جتنے ہمارے نمازی مائیں بہنیں دوست شاگرد پورے مڑیالے کے بلکہ پوری امت کے فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ ایک میرا دوست تھا شریف گاڑی والا، چند دنوں سے مجھے یاد آ رہا ہے، اس کی حکمت تو ہی جانتا ہے۔ اللہ شاید ایصال ثواب کا اشارہ ہو، اللہ اس مجمع میں میں دعا کر رہا ہوں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اے اللہ میرے ایک دوست سعید اختر ہوتا تھا، اللہ چند دنوں سے وہ بار بار یاد آتا ہے، اللہ اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ جتنے میرے بزرگ انجمن غیر انجمن اپنے دوسرے محلوں کے فوت ہو گئے، ہمیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اللہ سب کی برزخ والی زندگی آسان فرما، اللہ مقروضوں کو قرضے سے فارغ فرما، اللہ جو غلط محبتوں میں پھنسی ہوئی ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما، جس گھر میں خامد بیوی میں اختلاف ہے اللہ محبت کی ہوائیں چلا، محبت کی ہوائیں چلا۔ اللہ ہم دنیا میں بڑے بے فکر پھر رہے ہیں، موت اور بعد والے مشکل حالات آنے والے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمانا، اللہ آسانیاں پیدا فرمانا، اللہ آسانیاں پیدا فرمانا۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہ میرے جتنے شاگرد ہیں شاگردنے ہیں سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے،
قبول فرما لے۔ اے اللہ جس علاقے کے لیے ضرورت ہے باران رحمت نازل فرما۔ اللہ مری میں جو اہل ایمان شہید ہوئے فوت ہوئے سب کو اللہ سب کی مغفرت فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، آئندہ سب امت کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔